ایک شخص تھا جو اپنے وقت کا بہت بڑا رئیس اور امیر زادہ تھا۔ اس کا گھر ارد گرد آسائش اور آرام سے بھرپور تھا۔ اس کے ارد گرد دوستوں کا، اس کے جو چاہنے والوں کا، جو اس کے پیچھے واہ واہ کرتے تھے، اس کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ وہ اس کے ارد گرد کوئی بھی ایسی بات فوتگی والی، دکھ والی، تکلیف والی، اس کے ارد گرد، اس کے محل کے ارد گرد نہ کہی جاتی نہ سنی جاتی۔ اتنا وہ سکون پرست تھا۔ اور وہ اپنے کمرے کے اس کے باہر ناچنے والی لڑکیوں کا میلہ لگا ہوتا تھا، اور وہ جب اس کے کمرے کے ساتھ ایک جو ملازم تھا وہ کھڑا ہوتا تھا، جب وہ اس کو اشارہ کرتا تھا تو وہ ناچ گانا شروع ہو جاتا تھا۔ تو جب وہ آنکھ سے ایسے اشارہ کرتا تھا تو وہ ناچ گانا بند ہو جاتا تھا۔ اتنا وہ اپنے وقت کا رئیس تھا۔ ساری رات اس کو اگر کوئی پسند آ جاتی تو ساری رات اس کو ساتھ وہ خلوت میں رہتا۔ کوئی غم، کوئی دکھ تکلیف اس کے ارد گرد نہ آئی تھی۔ کپڑے اس کے ملبوس، اس کے ارد گرد جو کمرے میں، ان میں سونے زیورات اور جو چاندی کے، ہیرے کے جو تھے، اوپر چادریں چڑھی ہوتی تھی، اس کے چیزوں کے اوپر موتیوں کی چادریں چڑھی ہوتی تھیں۔ اتنا وہ اپنے وقت کا رئیس تھا۔ تو وہ اس طرح محفل میں مشغول بیٹھا۔ ایک دن اس کو جو تھی ایک آواز آئی، اور وہ آواز وہ اس ناچ گانے سے کہیں سے بہتر تھی۔ کچھ دیر آتی پھر بند ہو جاتی، پھر کچھ دیر آتی پھر بند ہو جاتی۔ وہ اس کو آواز اس ناچ گانوں سے زیادہ پیاری اور مقبول لگی۔ تو اس نے اپنے جو تھے ملازمین، اس کو کہا کہ پتہ کرو کہ یہ کس کی آواز ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ تو اس کے درباری گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مسجد میں دیکھا کہ ایک شخص وہ سیدھا کپڑوں میں، دو کپڑے وہ بھی پھٹے ہوئے، اور جو پورے جسم کو جو تھا وہ ڈھانپ نہ سکتے تھے، اور بھوک سے چور، برا حال، سجدے میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اور اتنا کمزور تھا کہ کچھ آواز آتی پھر رک جاتی، پھر بڑی مشکل سے بولتا۔ خیر اس کو درباریوں نے اٹھایا اور اپنے سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو وہ پیش ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس نے پوچھا کہ اے سوداگر، اے فقیر، تو کون ہے، کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا غریب بندہ ہوں اور مسجد میں دعا کر رہا تھا۔ تو اس نے فرمایا کہ کہا کہ کیا تم پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں یہ جو میں پڑھ رہا تھا قرآن مجید کی جو کلمات تھے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت سے ڈرو جس وقت سب آسائش ختم ہو جائے گی اور دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور اس دوزخ کا ایک شعلہ کی گرمی ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ تیز ہوگی، اور اس شعلے میں، اس آگ میں ہم ساری عمر رہیں گے، اور وہ جو تکلیف ہوگی وہ نہ ختم ہونے والی تکلیف ہوگی، اور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور تب انسان سوچے گا کہ میں اپنے جس گھر میں رہتا تھا، جتنے بھی میرے گھر کے لوگ تھے، میرے فیملی ممبر تھے، میں سب کو قربان کر دوں اور سب کو جو ہے اللہ کی راہ پہ دے دوں، اور مجھے ایک لمحے کے لیے سکون مل جائے، مگر وہ سکون اس کو نہیں ملے گا۔ وہ تڑپے گا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے سکون مل جائے، تو وہ سکون نہیں ملے گا۔ اور اس کے برعکس جو نیک لوگ ہوں گے، وہ جنت کے اونچے اونچے محل ہوں گے، اور اونچی اونچی ان کے جو ہے دسترخوان اور تکی اور کرسیاں لگی ہوں گی، اور شراب کی نہریں بہتی ہوں گی جس میں سے اس کو شراب دی جائے گی، اور ایک مخصوص قسم کا ایک پانی ہوگا جو ادھر کے نیک لوگ ہوں گے ان کو پلایا جائے گا، اور وہ کچھ حصہ وہ پانی کا، کچھ چیز قطرے وہ شراب میں ڈال کے ان کو پلایا جائیں گے، اور وہ نہ ختم ہونے والی آسائش ہوگی۔ اور جو ہے اگر ہمیں لالچ کرنی ہے، حسد کرنی ہے، اور ایک دوسرے سے اگر
सबकत करनी है, आगे बढ़ना है, तो वो उस वक्त उस नेकियों और उस वक्त में हम लालच करें कि नहीं मैंने इससे ज़्यादा नेकियां करनी है, मैंने इससे ज़्यादा बड़ा जन्नत में मुकाम डालना है। अगर लालच करनी है तो हमें उसकी करनी चाहिए। तो वो उस शहज़ादे ने बात सुनी और बड़ा मुतासिर हुआ और उसने अपने दोस्तों को कहा कि जाओ दरबारियों को, जो उसके नए दोस्त थे जो गुनाह में और जो नाचने वाली, सबको उसने घर भेज दिया और उसके साथ घर के एक सहन में बैठ गया और सहन में बैठ के ज़ारों कतार रोने लगा। तो उस फ़कीर के साथ उसने अपनी दोस्ती कर ली और मोटा लिबास उसने पहन लिया और जौ की रोटी का खाना शुरू कर दिया। हत्ता कि उस उधर के लोग उसको कहने लगे कि ऐ शहज़ादे, आप अपने आप पर इतनी मुशक्क़त ना करो। वो सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजारता और दिन सारा जो था रोज़े की हालत में गुजारता, और मुख्तसर के इस हालत में वो पैदल चलकर हज करने गया और हज की, और उधर ही वो मकीन हो गया, उधर ही रहने लगा और उसी हालत में उसकी मौत वाक़या हो गई। उधर जहाँ हज करने गया वहीं उसकी मौत वाक़या होगी और पैदल गया। तो हमें भी दोस्तों चाहिए कि आर्ज़ी ज़िंदगी छोड़ के हमें उस ज़ात की खिदमत करनी चाहिए और उस मकसद के लिए लालच करना चाहिए, सबकत लेनी चाहिए कि नहीं मैं जन्नत में इससे ज़्यादा ऊपर जाऊंगा, मैं ज़्यादा ऊंचा मकाम बनाऊंगा। लालच करें तो उस चीज़ की करें जो हमेशा रहने वाली है, हमेशा कामयाबी वाली ज़िंदगी है, जो के बाद ना कभी मौत होगी और ना ही कभी कोई गम आएगा। उस चीज़ में हम एक दूसरे से सबकत करें, लालच करें, ना कि दुनियावी मामलात में कि इससे बड़ा मेरा घर हो, इससे बड़ी मेरी गाड़ी हो, इससे बड़ा मेरा बैंक बैलेंस हो। लालच करें तो उस वक्त करें, उस चीज़ की करें जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। दुनिया की ज़िंदगी बताते हैं कि आखिरत के मुताबिक अगर आपकी 100 साल ज़िंदगी होती है, खैर 100 साल ज़िंदगी आजकल बहुत कम होती है, तो वो आखिरत की ज़िंदगी के मुताबिक कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बता लें 2 दिन के बराबर भी नहीं बनती, और हमें ये ख्वाब की तरह लगेगी और वो हमेशा की ज़िंदगी है। तो हमें उस ज़िंदगी के लिए एक दूसरे के साथ सबकत करें और लालच करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ जिससे आपकी भी जो है वो इस्लाह हो, मेरे लिए भी सदका जारिया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।